اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان مقدس مبارک لمحات کے اندر میری امت کو 5 چیزیں عطا کی گئی ہے. اس سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں. پہلے لوگ روزہ رکھتے تھے لیکن یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے آپ کو یہ مقام رہا ہے. نمبر 1 خلوف فمصائب اطیب اللہ کے روزہ دار کے منہ کی بدبو جو ہے اللہ کے نزدیک مصروفی سے بڑھ کر سبحان دوسرا یہ ہے مچھلیاں جو ہوتی ہیں تمام کی تمام اس کے لیے مغفرت کی عبادت ہوتی ہے. تیسری بات حضور کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز جنت کو راستہ بناتا ہے. اور اس کے بعد تیسرا یہ ہے چوتھی بات یہ ہے مصفر فی مرتب الشیاطین کہ رمضان مقدس کے اندر شیاطین کو جنت دیا جاتا ہے. آخری نہیں جاتی اور آخر رات جب آتی ہے تو روزہ دار سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. صحابہ نے یا رسول اللہ کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں بلکہ مزدور جب اپنی مزدوری کرتا ہے کام کرتا ہے تو اس کو پورا پورا اجر دیا جاتا ہے. یہ بات چیزیں رمضان المقدس کے اندر حضور کی وجہ سے ان لوگ عطا کی گئی ہیں. پہلے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے لیکن ان کو یہ مقام حاصل نہیں. علماء کرام صالحین فرماتے ہیں خلوف فمصائب اطیب اللہ کی انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو ہوتی ہے آتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو مصنوعی سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے. یہ صورت اس کی یہ ہے کہ جب روزہ دار قبر سے اٹھے گا تو اس سے یہ منہ سے مصنوعی سے بڑھ کر خوشبو آ رہی ہوگی. یا یہ ہے کہ میدان مشرق جب برپا ہوگا تو روزہ دار کو منہ سے مصنوعی سے بڑھ کر خوشبو آ رہی ہوگی. لیکن اس کے اندر ایک محبت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے کہ انسان جب کسی کا محبوب ہو جاتا ہے جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو محب کو محبوب کی ہر چیز کی پیاری لگتی ہے. محب کو محبوب کی بدبو کی خوشبو لگتی ہے. آپ کی دیکھیے والدہ وہ بچے سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے محبت کا ایک تعلق ہے. والدہ اگر معاشرے کے اندر بیٹھی ہوئی ہو بچہ پیشاب کر دے تو ہر کوئی منہ چڑھاتا ہے دوسری طرف کرتا ہے نفرت کا اظہار کرتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ والدہ پھر بھی اس کو سینے سے لگا رہی ہے اس کو بھی وہ نہیں آ رہی دوسرے سارے ناک کو کپڑا رکھتی ہے لیکن والدہ اس کو پکڑتی ہے اور سینے سے لگاتی ہے. تو وجہ کیا ہے؟ دوسروں کو بدبو آ رہی ہے اس کو بدبو نہیں آ رہی. وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق بچے سے محبت کا پیدا ہو چکا ہے. کہ جب یہ محبت پیدا ہو جاتی ہے تو محبت کے اندر بدبو کی خوشبو نظر آتی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اے روزہ دار تجھ سے کوئی بات کرنا دوبارہ نہیں کرتا تیرے منہ سے بدبو آ رہی ہے منہ لگانا دوبارہ وہ نہیں کرتا. لیکن میں حال کے کائنات کو کر کہتا ہوں کہ اے روزہ دار تیرے منہ سے اٹھنے والی بدبو جو ہے مجھے کستوری سے بھی زیادہ پیاری ہے. تو یہ مقامی محبت ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے اس کی شرائط کو پورا کرتا ہے اپنی خواص کو کنٹرول کرتا ہے اللہ اس کی حقیقی رضا کے مطابق شرائط کے مطابق روزہ رکھتا جاتا ہے تو وہ مقامی محبت کے اوپر پہنچ جاتا ہے. اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. اس محبت کی وجہ سے اس کو بیعت کہا جا رہا ہے کہ اے بندے اب تیری ہر چیز ہی مجھے پیاری لگ رہی ہے. لوگ جس کو بدبو کہہ رہی ہے میں خالق کی کائنات وہ کر کے آ رہا ہوں کہ کستوری سے بھی زیادہ پیارا سبحان. اور اس کے بعد دوسری صورت یہ ہے کثرت کہ مچھلیاں جو ہوتی ہیں اس کے لیے دعا کرنی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرنی. روزہ آپ نے ادھر رکھا ہے یہ گھر پر آنا بول لیا ہے یا پاس لیا ہے
یا سمندر ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ جانور یہاں مقام محبت اور مقام انسانیت اور اللہ کی نبی کی شان کیا بجا رہی ہے؟ روزہ میں ادھر تھا اور وہ دریاؤں کے اندر سمندروں کے اندر جانور آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو دیوار کے پیچھے کا وجہ نہیں، بڑے دن کو اللہ کے نبی کی وجہ سے جو مقام ملا، ایک مچھلیاں ایک راستے کے اندر جتنی روایت آئی ہیں تو تم روزہ دار کو دیکھ کر تمہارا نام لے کر دعا کر رہی ہے، تو جب ایک مچھلی کی نگاہ کے اندر اتنی تیزی ہے تو اللہ کے نبی اور اللہ کے بندے کے مقام کے اندر اور ان کی نگاہ کے اندر کتنی تیزی ہوگی، تو اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا 10 تک کہ مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ تو جب اللہ کا بندہ انسان بن جاتا ہے، اللہ کی اطاعت کے اندر زندگی بسر کرتا ہے، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے جبریل جاؤ یہ بندہ اس سے تو محبت کرو، یہ میرا محبوب بن چکا ہے، اس نے غلطیاں کی تھیں، کوتاہیاں کی تھیں، لیکن اب اس کے دل سے قائم ہو کر میرے اور میرے حبیب کی رضا کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، اب یہ مقام محبوبیت پر پہنچ چکا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور کائنات کے اوپر آواز ڈالو کہ لوگوں کے یہ خدا کا محبوب بندہ بن چکا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دو۔ جانور جو کچھ ہے کائنات کا ذرہ ذرہ ان سے محبت کا رشتہ جوڑ لیتا ہے، چاہے زمانہ ہو، چاہے ان کو دیکھا ہو، چاہے نہ دیکھا ہو، ہر کوئی انسان اس سے محبت کرتا ہے، اور ان کے ساتھ ان کا رشتہ نہ بھی ہو۔ آج آپ دیکھیں کیا علی اجمیری ہے، حضور خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ صدیاں گزر چکی ہیں، دنیا سے چلے جا چکے ہیں، ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے، کوئی خودی رشتہ نہیں ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہر کوئی ان سے محبت کر رہا ہے۔ تم اپنی والدہ اپنے والد کی قبر کے اوپر جاؤ یا نہ جاؤ، لیکن داتا گنج بخش علی اجمیری کی مزار کے اوپر تم جاتے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا اور مقام محبوبیت حاصل کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل تم ان کے دلوں کے اندر اور ان کو کہو کہ ان میرے بندوں کے اپنے دلوں کے اندر محبت پیدا کر لو۔ جب ایک انسان مقام محبوبیت کے اوپر پہنچ جاتا ہے پھر فیضان تو یہ ہوتا ہے وہ قبروں میں چلے جاتے ہیں لیکن ان کی قبریں زندہ ہوا کرتی ہیں، اللہ کے بندے کو ان کے پاس فیضان حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اس کی بات یہ ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دیکھیں کہ مہمان جتنا کوئی آنریبل ہو، جتنا کوئی عظیم ہو، اتنی ہی تیاریاں اس کے لیے کی جاتی ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سرے جو ہی رمضان پاک ختم ہوتا ہے آنے تک، دوسرے رمضان آنے تک اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ یہ میرے روزہ داروں میں ادھر آنا ہے، اس جنت کو آراستہ پیراستہ کرتے چلے جاؤ، یعنی سال بھر کی مقام محبوبیت ہے، یہ روزہ دار کا مقام ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ شیطان جو ہوتا ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے، پھر کر دیا جاتا ہے، لیکن آپ یہی کہ یہ غلطیاں رمضان کی کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ اصل یہ ہے کہ ہمارا وجود جو ہے، ہمارا نفس جو ہے 11 ماہ تک جس برائی سے منحوس ہو چکا ہے، اب اس کو بہکانے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو شیطان بند ہے، لیکن یہ ہمارے اپنے نفسوں کا، ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔